الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے بھائی رل کے پڑھ لو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آ گئے آپ زمانے میں زمانے والے، زمانہ سارا میرے آقا دا۔ آ گئے آپ زمانے میں زمانے والے، بستیاں عشق و محبت کی بسانے والے، اور جن کا نہ ہو کوئی غم خار زمانے جن کا نہ ہو کوئی غم خار زمانے ایسے نادار کو سینے سے لگانے والے، ایسے نادار کو سینے سے لگانے والے، اور غم کے مارے ہوئے مایوس خطا کاروں کو، غم کے مارے ہوئے مایوس خطا کاروں کو، اپنے دامان شفاعت میں چھپانے والے، اپنے دامان شفاعت میں چھپانے والے آ گئے میں زمانے والے، بستیاں عشق و محبت کی بسانے والے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق گلے گلشن سادات، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ رسول، خون بطول، عزت معاب، صاحب زادہ سید محمد علی حسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ، استاد محترم عزت معاب افتخار احمد صابری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ دی ساڑی ساریاں دی اے حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ برادران عزیز وقار، میرے بڑے پیارے اور مخلص بھائی، بڑے ایک سادہ جائے اور پیار کرنے والے انسان، میں نے دے اصلی نام دا نہیں پتا، سامل بٹی انہوں آدھے نے پتہ نہیں یہی نام دا اصلی ہے یا جڑا بھی ہے۔ اس نے انہوں دے بھائیاں نے، انہوں دے والد محترم محمد طارق صاحب نے اپنے اس علاقے دے اندر حضور دے میلاد دی محفل نو سجایا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے ڈیرے اتے، اس پورے علاقے دے اتے حضور دے صدقے اپنی رحمتاں عطا فرمائے۔ برادران عزیز قدر، جس وقت سامل بٹ نے میرے کولو اے ٹائم منگیا تے نال دسیا کہ میں ہن لوگ تو باہر ڈیرے اتے آ کے گھر بنا لیا، تے میں انکار تے کوئی نہیں کرنا جتھے بھی بلاندا، لیکن میں سوچیا کہ اتنا دور آبادی تو اے بیچارہ اتنا خرچہ بھی کردہ پیا، اہتمام بھی کردہ پیا، انتظام بھی کردہ پیا، پتہ نہیں کسے نے محفل وچ آونا کہ نہیں آونا۔ اور ایک گل سمجھ لو، کوئی آوے یا نہ آوے، بندے 10 آن یا 50 آن یا 5000 آن، جیڑا دلو حضور دے نال محبت دا اظہار کرے گا نا، کملی والا او دے نال وفاواں دا ہی جواب عطا فرمائے گا۔ لیکن میں سوچیا انتظام کرنے والا بندہ ذرا دل وچ آندا ہے نا کہ یار میں محفل سجائی اگے تے میں لوگ وچ آندا تے میرے سنگی ساتھی میرے نال ہوندے آئے، ہن میں باہر ذرا دور آ گیا تے لوگ آئے نہیں، میں تے بڑا لنگر بھی پکایا، بڑا انتظام کیتا، میرے ذہن وچ یہ آئی کہ لوگ تھوڑے ہوسن، لیکن خدا دی قسم ہے اس گل دا پتہ لگ گیا کہ اللہ دے سونے محبوب دا ذکر ہے ہی ایڈا مٹھا کہ کلمہ پڑھنے والے نو جدوں پتہ لگدا ہے نا کہ میرے سونے آقا دی شان بیان ہونی ہے، باویں مسجد ہووے، باویں گھر ہووے، باویں ڈیرا ہووے، میرے آقا دے غلام آدھے نے ذکر سرکار دا ہووے، اسی ہر جگہ ہوتے سنن واسطے تیار ہے۔ اور جی میں میرے عزیز محترم محمد سلیمان قادری صاحب آپ کہہ رہے سن نا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ برادران عزیز قدر، میں چلو حوصلہ افزائی واسطے انہاں دے بھائیاں دے او نام بھی لے لینا، محمد خالد صاحب، محمد شہباز، محمد عبد الواحد، محمد بلال اور رانا محمد سہیل، رانا محمد کاظم، محمد طاہر عاشی، انجی اکھے میں کدھر گیا بٹ، محمد خیام اور باقی سنگی ساتھی جنہ سارے نے رل کے حضور دے اس میلاد دی محفل نو سجایا۔ میری گل سن لو، کسے دا نا اگر میں نہ لواں یا ہو سکتا ہے ٹھیک نہ لواں، میرے کو کوئی سجے کھبے ہو جاوے، ادھے اندر کوئی ایڈی اچھی نیمی گل نہیں، ساڑھا تے ایمان اور یقین ہے کہ جس کملی والے لجپال آقا دا میلاد منا رہے ہیں نا، وہ اپنے ہر غلام دا نام بھی جان دے نے، سونا سارے دے دلان دے حال بھی جاننے والا ہے۔ اس عقیدے دے نال استاد محترم جناب محمد افتخار صابری صاحب نسبت والے لوگ نے، آپ بھی سارے میں نے تھے نا اے ماشاءاللہ بڑے سونے اے تاج دارالاحسان والے فقیراں دے نال نسبت رکھن والے یہ بھی نظر آ رہے نے، تے اللہ والیاں دے نال جڑا نسبت رکھن والا ہوے نا، رب او دے دل نو اپنی محبت دا ڈیرا بنا چھڈدا ہے۔ گولڑے دا تاجدار پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا پوترا نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر بولے، آپ نے کیڈی سونی گل کی تھی، فرمایا جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، لو لگانا محبت کرنا پیار کرنا، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے
خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ سونے دا کرم ہے جنہ نے توفیق عطا کیتی ہے۔ ساڑھا ایک بڑا مشہور معروف شعر ہے نا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ کہ برادران سی قدر حضور دا میلاد میں اپنے بھائیاں نو سادہ جی گل اے سمجھا دے ماں کہ اسی میلاد کیوں مناؤنے ہیں؟ توجہ ہے دوڑی؟ آکو سبحان اللہ۔ اسی میلاد دی محفل کیوں سجاؤنے ہیں؟ ادھے مقصد نے، بغیر مقصد تو کوئی عقل مند بندہ کوئی کام نہیں کردہ نا۔ انہیں ایڈا خرچہ کرنا، دیگاں پکونا، ٹینٹ لائے نے، ساؤنڈ منگایا، لائٹنگ ہوئی ہے، سن بلایا، سارے دا سارا وقت اسی صرف کر دے پہ ہیں۔ ادھا مقصد کی ہے؟ ادھے ڈھیر سارے مقصد نے، سب تو پہلا مقصد ہے اسی دنیا نو دس دے ہیں اسی او خوش نصیباں جنہاں نو رب نے اپنا پیارا یار عطا فرما چھڑے ہیں۔ اس گلتے سبحان اللہ تھوڑی اچھی بڑھ دی ہے، چلو بات کسے وقت پاک لسان دے۔ اسی او خوش نصیباں جنہاں نو اللہ نے او پیغمبر عطا کیتا ہے جس دی امت بنن واسطے رب دے پیغمبر بھی دعاواں منگ دے رہے ہیں۔ اللہ دی قسم حوالہ بے کھانا میری ذمہ داری، رب دے پیغمبر نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اپنی قوم اندر بیٹھے ہوئے نے، اپنی قوم دے وچ بہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو تیرے تے میرے کریم لجپال دیاں شانہ بیان کی تیاں نا، حضور دیاں عزتاں، حضور دیاں عظمتاں، حضور دے کمال، حضور دیاں شانہ بیان کرن تو بعد رب دا پیغمبر جناب عیسیٰ کہہ دینے او میرا کلمہ پڑھنے والی ہو سن لو، میرا دل کر دے اگر وہ سونا میرے زمانے بھی چاہ جائے میں اپنے ہتھاں دے نال انہاں دیاں جتیاں دے تسمے بندہ کھول دا رہا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا علی میں نے کوئی چھوٹا جملہ نہیں بولا، توجہ کیجئے اگر میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر میرے دور میں میرے زمانے میں آمینہ کا لال آ جائے، نبیوں کا سلطان آ جائے، ختم نبوت کا تاجدار آ جائے، عیسیٰ جس کا لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، ہاتھ پھیر کے بیماروں کو شفائیں دینے والا، اللہ کے اذن سے اندھوں کو آنکھیں دینے والا، اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا، وہ عیسیٰ کہہ رہا ہے اگر مجھے ان کا زمانہ مل جائے، مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی نالین کے تسمے کھولنا باندھنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ دوستان گرامی قدر میں یہ گل اپنے بھائیوں نو سمجھونا چاہنا وا، اسی کیوں نہ آمینہ دلال دی آمد تے شکر ادا کری ہے، اسی کیوں نہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر شکر دے سجدے کریے۔ اللہ نے سنو اس کریم لجپال دا غلام بنایا جنہ دی امت پڑھنے واسطے اللہ دے پیغمبر بھی دعاواں کر دے رہنے۔ اور میں اپنے گفتگو دا باقاعدہ آغاز اس شعر دینا کرنا چاہنا وا کیونکہ امام احمد رضا اس ہستی دا نام ہے جنہ نو اللہ دے نبی نے پسند کر لیا ہے۔ اونا دا کلام جدو پڑھیا جاوے رسول اللہ دی توجہات نصیب ہو جانی آنے، بچے بچے نو حضور دے شعر یاد ہے، سرکار دی نات یاد ہے، سارے مل کے پڑھ لو۔ ساٹھے نبیوں نے جنہاں نو اللہ کریم نے اے مقام عطا فرمایا، اے شان عطا فرمائی ہے کہ سارے نبی اپنی قوم وچوں اللہ بن کے آئے نے، ساٹھے نبی سارے نبیاں چوں بھی اللہ بن کے آئے نے۔
تائیں تے برادران گرامی قدر عشق و محبت دی دنیا دا تاجدار بولیا بریلی دا سلطان بولیا تے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا میرا خیال ہے اس محفل دے اندر کوئی بندہ ہے جہاں نہیں بیٹھا ہو سی جنوں اے شعر نہیں ہوندہ ہونا آج تیرے میری زبان دے ہوتے حضور دا ذکر آ جاوے سرکار دی نات آ جاوے اتنا بڑی خوش قسمتی کیڑی ہو سکتی ہے اللہ دی قسم ہے کتنے لوگ ایسے نے جدوں ووٹاں دا زمانہ آوے الیکشن دا زمانہ آوے اپنے گھراں ہوتے جھنڈے لاؤندے نے اپنی جماعتاں دے کوئی نون لیگ دا جھنڈا لاؤن والا کوئی جنابے والا پیپلز پارٹی والا کوئی تحریک انصاف والا کوئی کسے جماعت والا اسی دنیا نو دسن والے کائنات والے ہو اے ساریاں جماعتاں ایک پاسے سونے محمد دی غلامی ایک پاسے مل کے پڑھ لو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی آئیے دوستان گرامی قدر پہلی گل میں سمجھا دیتی ہے اسا محفل میلاد کیوں منانے ہیں سنتے کیوں سفر کر کے آ جانے ہیں آج ہر بندہ ایڈا بھکھا کوئی نہیں ہوندہ کہ چوڑا دی تھالی واسطے آ جاوے لنگر کھان واسطے آ جاوے اے الگ گل لے کے لنگر بھی مل جاندہ ہے حضور دے صدقے ملدا ہے ساڈا تے ایمان ہے لنگر ملے او بھی سرکار دا صدقہ ہے ساڈے گھراں وچ جڑا لنگر ملدا پیا او بھی آمینہ دے لال دے صدقے مل رہے انہاں دے صدقے ہی رب نے ساڈے چلے بالے ہوئے نے انہاں دے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی ماشاءاللہ جی اللہ پاک تو ہڈیاں عزتہ میں چور اضافہ فرمائے اور جڑا نبی دے نا تے بولے جڑا حضور دے نا ہوتے انج دیوانہ بار کھلو کے زبان کھولے کل جدو زبانہ بند ہو جان گیاں جدو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضری ہوئے گی خدا دی قسم ہے او کملی والا ایڈا لجپال ہے اگر حضور تے درود پڑھ دینے کملی والا اونا نو بھلدا نہیں سرکار یاد رکھ دینے تے امتی اگر نعرے لاوے گا آمینہ دلال ہونو بھی یاد رکھے گا پہلا مقصد کی ہے اسی اللہ دا شکر ادا کر دیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے سونے محبوب دی امت اچ پیدا فرمایا دوجا مقصد محفل میلاد دا اسی حضور دا نام لیندے ہیں سرکار دا ذکر کر دیں اس امید دے نال آج اسی سرکار دا نام لیندے پیاں کل قیامت والے دن اگر حضور دی زبان پاک تے ساڈا نام آ گیا تے بیڑا پار ہو جائے گا تیسرا مقصد محفل میلاد دا اسی تے سیرت بیان کر دیں حضور دی زندگی دے وچوں کچھ گوشے بیان کر دیں اور کوشش کر دیں کہ اسی او دیتے عمل بھی کریے جی دیکھو نا اے بندے چٹیاں داڑیاں لے بابے انہاں دا او کچھ سکول وین دا زمانہ تے نہیں نا کہ جا کے کسے کلاس دے اندر انہاں نے کچھ سکھنا میں سمجھدا اے نعمت ہے جڑا سی جلسیاں وچ ہونے میلاد وچ ہونے حضور دیاں شاناں بھی بیان کر دیں تے سرکار دا طریقہ بھی بیان کر دیں آؤ میرے بھائیو حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دے ایک جوان صحابی نے عمر ہے 17 یا 18 سال نام ہے حضرت خریم بولو کہ نام حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا کلمہ پڑھیا این جوانی اندر اونا دینا دو شوق ہے ایک تے اونا بڑے لمبے وال رکھے ہوئے آئے اینج کندیاں تو بھی تھلے او لمک دے پہ آئے ایک اونا دا اے شوق
دوجا اس دور دے رواج دے مطابق خریم دا شوق آئی اپنی شلوار نو گھسیٹ کے ٹر دے آئے. یہ اس دور وچ بھی نا ایک وڈیائی دی علامت سمجھی ویندی آئی, ایک تکبر دی علامت کہ ویکھو جی یہ بڑا بڑا امیر بڑا بڑا چودھری ہے, وہ زمین اتے اپنی میلی نو گھسیٹ کے ٹردا پیا, اپنی شلوار نو اس طرح زمین اتے رگڑ کے ٹردا پیا. آئیے برادران گرامی قدر, جدوں جناب خریم نے 17-18 سال دی عمر میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھ لے آئے, انہاں دی زبان اتے میرے سونے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نامی آ گیا. سرکار دے غلام تے بن گئے نے, لیکن اجے اپنے والاں نال بڑا پیارے لمے وال رکھے ہوئے نے, تیل لاوندے نے, کنگھی کردے نے, انہاں نو سجاندے سنواردے نے, نالے اپنی جناب والا اس شلوار نو گھسیٹ کے چل دے نے. حضور ایک دفعہ بیٹھے ہوئے نے اپنی محفل پاک دے اندر, صحابہ بیٹھے ہوئے نے, خریم اس محفل اندر موجود کوئی نہیں ہے. کملی والے نے صحابہ اکرام نو فرمایا خریم میں پیارا بڑا لگدا ہے, خریم میں نو چنگا بڑا لگدا ہے, بڑا پیارا لگدا ہے, پر کاش دو کم اگر ٹھیک کر لوے اور زیادہ پیارا ہو جائے. صحابہ اکرام سن دے پہنے, میرے آقا بیان کر دے پہنے. سرکار نے فرمایا ایک تے میری سنت ہے زلفاں رکھنیاں چاہی دیاں نے, پر کندیاں تو تھلے زلفاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں. اگر خریم اپنے والانا میری سنت مطابق کر لوے اے بڑا چنگا کم ہوئے گا. تو جا میرا طریقہ ہے اپنی شلوار نو گٹیاں تو ہوتے رکھنا چاہی دے, گٹے اپنے ننگے رکھنے چاہی دے نے. اگر یہ دو کم ٹھیک کر لوے خریم میں نو اور زیادہ پیارا لگے گا. سرکار دے جدو ایک گل بیان کر دیتی ہے, حضور دے صحابہ نے سن لئیے. خریم اس محفل اندر موجود نہیں سن, 31 چک والے ہو, میرے بھائی ساول پٹتی دعوت تیان والے ہو, حضور دا میلاد سننے والے ہو. جدو اللہ دے کریم محبوب نے گلاں بیان کر دیتیاں نے, برادران گرامی قدر ایک صحابی اٹھے نے, گلی اندر چل دیاں خریم دے گھر وال چلے گئے نے. دروازے تے دستک دیتی ہے, جناب خریم او سونا جوان باہر آیا, سلام کیتا ہے, انہوں نے سلام دا جواب دیتا ہے. دوستان گرامی قدر میرے آقا دے صحابی نے جڑا حضور دی محفل سن کے جا چکے آسی, انہیں آکھیا خریم تیرے مقدر دا ستارہ آج چمک گیا ہے, میں آپ سنیا آمینہ دے لال دی زبان تے تیرا نام آ گیا. اللہ دی قسم میرے بھائیو, آج تیرے میرے پیر صاحب دی زبان تے ساڑا نام آ جائے. اے دارالحسان والے فقیر بیٹھے ہوئے نے, انہاں دے حضرت صاحب اگر عرس دی محفل دے اندر 31 چک دے کسے اپنے غلام دا نام لے لمن, اپنے کسے مرید دا نام لے لمن, مریدہ نو چاہ چڑھ ویندے نے, او دی ریکارڈنگ لے کے جناب والا فیس بک تے شیئر کر دینے. سنو تو صحیح, بابا جی دے پوترے نے میرا نام لے کے میرے واسطے دعا کی تھی, دارالحسان والے فقیران نے میرا نام لے آئے. آج انہاں پیران دی زبان تے تیرا میرا نام آ جاوے, اسی اعزاز سمجھ دیاں, پر سوچ ذرا اس خریم دے مقدر دا کے عالم ہوئے گا جدا نام آمینہ دے لال دی زبان تے آ گیا. اللہ اکبر. حق جناب خریم نے جدوں سنیا حضور دی محفل دے اندر میرا تذکرہ کیتا گیا, میرا ذکر کیتا گیا, شوق ود گیا ہے, تجسس پیدا ہو گیا ہے. سرکار نے میرا کیویں ذکر کیتا, 31 چک والے ہو, محفل میلاد سننے والے ہو, حضور دی سیرت سننے والے ہو. جدوں صحابی رسول نے دسیا, آمینہ دے لال نے فرمایا میرا بیٹا خریم میرا پیارا بڑا لگدا ہے, پر دو کم اگر ٹھیک کر لوے اور ود جائے گا. خریم کہندے نے جلدی دس ذرا میرے آقا نے کیڑے کیڑے کم بیان کیتے نے. دسن والا صحابی کہندا ہے سرکار نے فرمایا ایک تے اپنے عورتاں دی طرح جڑے لمے وال رکھے ہوئے جڑے کندیاں تو بھی تھلے لٹک دے پے نے, انہاں والاں نو ٹھیک کر لوے, انہاں نو میری سنت دے مطابق بنا لوے. دوجا اپنی شلوار اپنے گٹیاں تو اونچی رکھے کرے تاں میں اودے نال ہور زیادہ راضی ہو جاواں گا. جناب خریم نے سر جھکا لیا, اکھاں وچ آنسو آ گئے نے. اگلے دن صبح دا سورج طلوع ہویا,
ہویا جناب خریم چلے گئے نے حجام دے کو جا کے اپنے سونیا بالا نو کٹا دیتا ہے حضور دی سنت دے مطابق کروا دیتا اپنی شلوار دے پانچے بھی اچھے کر لینے سرکار دی بارگاہ دے اندر گئے نے کملی والے نے جدوں ویکھیا خریم دے وال بھی سنت دے مطابق ہو گئے نے شلوار بھی ٹخنے توتے ہو گئی ہے حضور نے سینے نال لایا سونے نے پوچھیا خریم اے تبدیلی کیویں آ گئی ہے تنتے اپنے بال بڑے پیارے لگ دے آئے شلوار بھی تو گھسیٹ کے ٹردا ہے رو کے کہندے نے کملی والیا او میرے شوق سن لیکن شوق اس ویلے تک سن جدوں تک تہاڈا حکم نہیں پتہ چل گیا سونیا جدوں تہاڈا آرڈر مل گیا میں کائنات نو دسنا چاہنا وا میرے شوق بعد وچ نے آمینہ دے لال دا حکم پہلے اے ہے محفل میلاد دا سبق کہ حضور جو کچھ فرما رہے نے او دے مطابق اپنی زندگی نو ڈھال لو حضور بھی پسند کر لون گے سونا اللہ بھی پسند کر لوے گا سرکار دی صورت نو سرکار دی سیرت نو رب نے پسند کر لیا ہے اس گل وچ کوئی شک تے نہیں نا کائنات وچ سب تو سونی صورت کس دی ہے آمینہ دے لال دی ہے حضور دی صورت پاکے بلکہ ساڈے استاد فرمایا کر دین کئی بندے انج دے ہوندن انہاں نے سی ٹی وی دی سکرین اتے ویکھیے تے سونے لگ دین نیڑے جا کے ویکھیے تے ایڈے سونے نہیں لگ دے کچھ بندے ایسے ہوندن جنہاں دوروں کھڑو کے تکیے تے بندہ آدھا کہ بڑا حسین ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن جس وقت نیڑے جا کے ویکھیے اتنا حسن نہیں رہندا کملی والے دا حسن ایسا جنہ دوروں تکیا انہاں بھی آکھیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا میں نوتے ہے اے نا پتا کہ تیرے جیا اور جنہ نیڑے آ کے ویکھے آئے سونے دے کول بے کے ویکھے آ پوچھو نہ ذرا معبد دے کولو جنہ سرکار دا چہرہ ویکھے آ معبد دے گھر دے اندر تیرے میرے کریم آقا گئے نے چند منٹ واسطے ہوتے ٹھہرے نے او دیاں بکریاں سکیاں پئیاں نے سرکار گئے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نال نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے مائی ساڈی مہمان نوازی چکر جو کچھ کھان پین واسطے ہی پیش کر دے تن پتہ نہیں تیرے گھر کے اچھے مہمان آ گئے نے عرشاں دا راہی آج تیرے گھر مہمان بن کے آ گیا ہے معبد کہندی ہے عرب دے لوگ مہمان نوازتے بڑے ہوندے آئے مہماناں دی عزت کرنے والے ہوندے آئے معبد کہنے لگی ہے ساڑیاں تے بکریاں بھی سکیاں پئیاں نے دودھ دا نام نشان کوئی نہیں ہے ساڈے گھر کو جو ہوندا تے میں ضرور پیش کر دیندی میرا خامد بھی گھر کوئی نہیں ہے وہ بھی باہر محنت مزدوری ہوتے گئے ہویا ہے اے آن والیو اے بکریاں لسیاں تے کمزور نے اے میں دوڑے حوالے پہ کر دیا چاہو تے ذبح کر کے گوشت کھا لو چاہو تے اے نال لے کے چلے جاؤ جی میں دوڑا دل کرے کر لو صدیق اکبر نے فرمایا نیمائی پریشان نہ ہو جڑا تیرے گھر آیا اے کسے دا نقصان کرنے والا نہیں ہے اے تے سارے آنو رحمتہ لٹان والا معبد نے سرکار نو بیکھے آئے چہرہ بیک کے قربان ہو گئی ہے حضور دے سامنے ہو جدو بکریاں کیتیاں نے کملی والے رب دے یار نے اونا بکریاں دے تھنا ہوتے ہاتھ لایا اللہ نے اونا دے سینیاں نو مالا مال کر چھڑے آئے اللہ نے اونا دیاں کھیریاں دے اندر اونا دے حوانیاں دے اندر دودھ دے چشمے جاری فرما دیتے نے سرکار نے آپ بھی دودھ نوش فرمایا صدیق اکبر نو بھی عطا فرمایا معبد سارے برتن بھر گئے نے دودھ ختم ہونے دا نشان نہیں لیندہ پیا دوستانے گرامی قدر جدو شام نو معبد دے شوہر گھر آئے نے پوچھ دے نے ساڑیاں بکریاں تے سکیاں اونا دے تھلے تے دودھ دیاں دھارا کوئی نہیں اے ایڈا دودھ کدوں آیا معبد نے جڑا جواب دیتا ہے
آکھیا نا دا مینوں کوئی پتہ نہیں ہے، پر جڑا ساڈے ویلے آیا جڑا انہوں تکدا جائے گا او گواہی دے گا رب نے اتنا سونا دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ سونے چہرے والا، سونیاں زلفاں والا، سونیاں دنداں والا، سونیاں اکھاں والا، اس واسطے تے اردو دا شاعر بولیا، انہیں آکھیا جڑا کملی والے نو نیڑے ہوے دا او بھی کی اعلان کردا ہے، تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، میرے حال توجہ کرو، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، تک لیندی زلیخا جے ایک بار محمد نو تے کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ اوہ دوہڑی میں اس تقریر پچان تو بھی صدقے آکھو سبحان اللہ، حضور بے مثال بھی بن کے آئے نے، با کمال بھی بن کے آئے نے، اور میری گل میرا خیال ہے کہ تقریر بتیڑ دی نہیں ہوگی کیا جی کریے ہو؟ اچھا آکھو سبحان اللہ۔ کئی بیلی سوچتے پہ اس میں پتہ نہیں چول ٹھڈے نہ ہوئے جی، کیوں جی راجہ صاحب کوئی تو ڈکن شکن دیتے ہو نہیں جی، چول صحیح کجے ہوئے نا، ٹھڈے تو نہیں ہوندے۔ اچھا توجہ میرے حال، حضور دی سیرت پاک ہے نا، اور رات دی جوڑی محفل ہوندی ہے نا، تھوڑا جہ دوانو فرش کرنا واسطے تھوڑا خوش طبی بھی کرنی چاہیے، اے ہسنا سونا یہ بھی میرے کریم دی سنت ہے، میرے آقا دی سنت ہے۔ تو ایک نا بڑھی مائی حضور دی بارگاہ وچ آئی تے عرض کیتا سونیا دعا کرو میں جنت وچ ٹر جاواں، دعا کرو اللہ میں جنت عطا کرے، اسی بھی دعا کر دیں اللہ حضور دے صدقے جنت عطا کرے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھی جنت وچ نہیں بہنی، کوئی بڑھی بڑھا جنت وچ نہیں بہنا، تے سر جھکا کے بہ گئی، میں حضور نے جدو فرما چھڑیا تو ہن ساڈا کی بن سی، انہوں نے یقین آئی نا تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا جو شب تو رات ہو کے رہی، حضور دی زبان چو نکل جاوے بات ٹلن والی تے گل کوئی نہیں، رون لگ پئی، منہ پریشانی والا بنا لیا۔ کملی والے نے سروں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نہیں مائیے پریشان نہ ہو، اللہ بڑھیاں نو جوان کر کے جنت وچ بھیجے گا، نالے جنت عطا کرے گا نالے جوانی عطا فرما دے گا۔ یہ حضور دا نا اپنے غلامہ دے نال ایک خوش طبی دا انداز آئی، یعنی دل لگی کرن دا ایک انداز، تے سرکار دی بارگاہ دے اندر کسے غزوے اتے جان تو پہلے نا ایک صحابی حاضر ہوئے کہنے سنیا دل تے بڑا کردہ میں بھی جہاد تے جاواں، میں بھی اللہ پاک تے راہ دا مسافر بن جاواں، پر سواری کوئی نہیں، کوئی سواری اٹھ دے ہو آنا تے میں بھی انشاءاللہ جہاد تے دوڑے ناڑ ہو ساں۔ آپ نے فرمایا اٹھ تن چاہیے دا، میں تننا
اٹھنی دا بچہ دے سا کہ دے سا اٹھنی دا بچہ. عام طور تے اے لفظ بولیے تے بندے اے سمجھنے کہ نکا جے چھوٹی عمر دا کوئی ٹوڈا جڑا ہوندا نا او ہو سیدھا. انہاں او سنیا تے آدھے نے سنیا میں تے سواری واسطے لینا تے او اٹھنی دا بچہ میرے کس کام ہے. آپ نے فرمایا جڑا بڑا ہوندا او بھی تو اٹھنی دا بچہ ہی ہوندا ہے نا. انج کر کے سرکار اپنے غلاماں دے نال اپنے صحابہ دے نال سنیاں سنیاں پیار محبت دیاں گلاں کر دے تاکہ انہاں جھاکا کوئی نہ رہے. حالانکہ حضور تے بڑی بڑی شان دے مالک ہے. ڈٹھے کھول قرآن دے ورک سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. جڑا کرے مقابلہ شان تیری دا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ دن راتی ایو شور ڈٹھا پر اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. ابو جال نے ویکھیا تے اس نے اپنی خباثت دے مطابق آکھیا کہ میں نے چہرہ سونا نہیں لگدا. لیکن صدیق اکبر نے اے چہرہ ویکھیا تے انہاں اوہی جواب دیتا جڑا تساں تے میرا کیا دے پیا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. حضور دا تعلق اپنے غلاماں دے نال اپنا کلمہ پڑھنے والے نا غریب یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا 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 یا علی. اچھا ایک گل میں دساں جس ویلے اے او جے جذبے نظر آن لگ پاؤن تے سمجھو سائیاں محفل قبول کر لئی ہے. عام طور تے بندہ ہنج اچھا بولن لگے میں جھکدا کہ نہیں جھکدا تے جس وی اپنے آپ دلوں نعرے لکھن لگ پاؤن نا ادا مطلب ہے بندہ آپ نہیں بولدا پیا سائیں بولوندے پے نے. حالانکہ عام طور تے کہ ہوندا مولوی صاحب استاد محترم افتخار صابری صاحب اگر آکھنا کسے اپنے مقتدی نو میں جو وضو کرنا میں ذرا جلدی ہے تو ان کر اذان پڑھ چھڑ تے بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں آدھے استاد جی میں تے شرم آندی آدھے کہ نہیں آدھے. یعنی سب تو بڑے وقت بے شرم تو مولوی ہوئے جڑے 5 ٹائم اذانہ دیندے نے. اور شرم تے ہونی چاہیے شرم تے ہونی چاہیے نا جسے جھوٹ بولیے. شرم تے ہونی چاہیے جس وقت غیبت کریے گلا کریے. شرم تے تا ہونی چاہیے کسے دی گالی کریے کسے نو جناب والا برا بھلا کیے اللہ تے اللہ دے نبی دا نام لین لگے. شرم تے نہیں ہونی چاہیے نا سر فخر نہ بلند ہو جانا چاہیے. اچھا آؤ حضور دا طریقہ اور حضور دا شفقت والا رویہ کیڑا ہے. میں ایک دن بڑا سونا واقعہ سنونا. حضور دے ایک غلام نے غلام نوکر بھی نہیں غلام جدی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوندی. آج تے نوکر ہوندا نا چلو 20,000 روپے تنخواہ ہے اج رہا او دے کول او بھی ڈانٹدا ہے. اگر بڑا اس نے کوئی ڈانٹیا یا تنگ کیتا او دکان چھڈ کے کسی اور دکان تے ٹر ویسی میں تیرے کو تنخواہ لینی ہے تو کو میرے تے مل تے نہیں بھر لے ہوا. لیکن اس دور دے اندر غلام ہوندے آئے جنہاں دے زر خرید یعنی او دی مرضی کوئی نہیں ہوندی. ماؤ پیو بیچ چھڑیا ہن او دے دھپا کھلارے تاں چھاواں بہاوے تاں بہاوے کھلارے نہ دےوے دےوے او دی مرضی ہے. حضور دی بارگاہ دے اندر ایک غلام وکدے وکاندے آئے نے. نام ہے زید بن حارثہ. بولو کہ نام زید بن حارثہ. بڑے دور دراز کسے علاقے دے آن اور انہاں دا انداز انج کر کے بنیا کہ انہاں دے لوگ اندر انہاں دے علاقے اندر کوئی میڑا لگا کوئی شو یا کوئی قافلہ آیا جدے وچ کوئی رونق ہوندا. بچیاں دی عادت ہوندی ہے جتھے کوئی شوشا ہوے نا اوتھے جا کے شوق نال او ویدے نے. یہ آپ ہی چھوٹے جے بچے آئے جا کے نا بچپن دی حالت وچ اس قافلے دے کول گئے او شوشا ویکھیا کسے بدبخت نے انہاں نوں پکڑیا تے کوئی شے دا لالچ دتا نال اپنے ٹور لیا سواری تے بہا لیا. تھوڑا دور اگے جا کے اگلے لوگ انہاں نوں ویچ چھڑیا. ہن نکا جہا بچہ بیچارہ غلام بن گیا. جدی پشتی غلام نہیں ہے آزادی دی زندگی بسر کرنے والا
والا کدی ماں نو یاد کر کے روندا ہے، کدی ابے نو یاد کر کے روندا ہے، کدی گھر دے ویڑے دی فضا یاد کر کے روندے نے، اکھاں وچ آنسو بہاندے نے، لیکن ہولی ہولی بندہ عادی ہو ویندا ہے۔ تسی جناب والا اگر کوئی پرندہ پکڑ کے لے آؤ، کبوتر ہوے، طوطا ہوے، کوئی بھی پرندہ ہوے، اونوں جدوں پنجرے اندر بند کر دیو گے، قید کر دیو گے، چند دن تک شروع اندر وہ بڑا پھڑ پھڑائے گا، باہر نکلن دیاں کوششاں کرے گا، او دے تو بعد وہ اپنی قید وچ ہی راضی ہو جائے گا، وہ پنجرے نہ مانوس ہو جائے گا، تسی دروازہ کھولو گے باہر نکل کے جائے گا، وہ ڈاٹ کے دوبارہ واپس آ جائے گا۔ انجی بندہ حالات نو قبول کر لیندا ہے۔ زید بن حارثہ غلامی وچ ہی قبول کر لیا، اپنے آپ نو غلام سمجھ لیا۔ ارے غلامی اندر زید بن حارثہ دی قسمت جاگی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر وکدے وکاندے غلام بن کے آ گئے نے۔ جدو حضرت خدیجہ دا نکاح میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال ہویا، وہ آپ نو لان لے کے آ گئی نے اور تحفے دے طور تے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ کملی والے دی بارگاہ دے اندر زید بن حارثہ غلام بن کے رہن لگ پے نے، حضور دی خدمت کر دے پے نے۔ سرکار نے کتنا پیار دیتا ہے۔ ایک واری مکہ مکرمہ دے اندر کوئی قافلہ آیا تجارت والا، او دے اندر کسے بندے نے آ کے ویکھیا، اس علاقے دا بندہ آئی جتھوں دا زید بن حارثہ ہے، انہیں شکل پہچان لئیے، انہیں آکیا لگدا انجی ہے، اے اوہی جاتا کہ حارثہ دا جڑا کتنے سالہ پہلے گم ہو گیا آئی، جڑا کتنے سالہ پہلے کسی نے اغوا کر لے آئی، اے بچہ میں نو نظر آ گیا۔ جب ایک کتی چک دا بندہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ اغوا ہو جائے، گم ہو جائے، دنیا دے کسے کونے اندر بھی چلا جائے، جڑا انہوں پہچان والا ہوئے گا، پہچان لوے گا، فوراں رابطہ کرے گا، او دے گھر والے آدھے نا دوہاڑا بندہ میں تک لیا، ایسے لوگ اندر موجود ہے، ایسے علاقے اندر موجود ہے، آکے انہوں واپس لے کے ٹر جاؤ۔ زید بن حارثہ دے کسے پڑوسی نے آنو مکہ اندر ویکھ لیا، مکہ مکرمہ دے اندر جدوں تک لیا آپ نو نشانی یاد کر لئیے، فلانے بندے دے کولے دوڑ دے گئے نے واپس اپنے لوگ دے اندر، اپنے علاقے دے اندر۔ جناب زید دے والد نو حضرت حارثہ نو آکھیا، اے زید دے والد، میں تیرا پتر زید مکے اندر وے کے آیا، محمد نام ہے اونا دا، جنہ دے کوڑو غلام ہے، تو چلا جا، جا کے روپیے پیسے لے جا، اپنا پتر واپس لے کے آ جا۔ باپ نو جدوں پتہ لگے میرا گم ہویا پتر ملدا پیا، وہ آکھے گا میں تے اپنے سر دی پگ ویچ کے بھی اپنا پتر واپس لے کے آواں گا۔ ماں نو پتہ لگا میرے پتر دی نشانی مل گئی ہے، ماں نے آکھیا سارا زیور قربان ہو جائے، سارے روپے پیسے قربان ہو جاویں، اے زید والد دوڑ کے چلے جاؤ، اے ساری دولت لے کے جاؤ، جا کے میرے پتر نو واپس لے کے آؤ۔ زید بن حارثہ دے والد نے اپنے بھرا نو بھی نال لے لیا، سواریاں تیز لے لیاں نے، مکہ مکرمہ آ گئے نے، پوچھ دے پوچھان دے میرے آقا دے دروازے تے آ گئے نے۔ جدوں دروازے تے دستک دیتی ہے، جناب زید سکا پتر باہر نکلے آئے، سکے پتر نو ویکھے آئے، دل دے اندر ارمان تازہ ہو گئے نے، گھٹ کے سینے نہ لائے آئے، پیار کیتا ہے منہ متھا چومے آئے۔ اللہ دی قسم ایک کیفیت اولاد والے ہی سمجھ سکدے نے۔ چند دن واسطے بندہ گھر تو باہر رہے، چند دن واسطے گھر تو دور رہے، اپنی اولاد واسطے ادھر ویندا ہے، اپنے بچیاں واسطے دل اداس ہو ویندا ہے۔ جدوں واپس آوے بندے نو کھان پین بھول ویندے نے، بندے نو آرام بھول ویندا ہے، گھٹ کے اپنے بچیاں نو بندہ جفے لا لیندا ہے، انہاں دا پیار کردا ہے، انہاں دا سر چومدا ہے، انہاں دا منہ متھا چومدا ہے۔ تے زید بن حارثہ دے والد دی کیفیت اندازہ تے کرو، کتنے سالاں دا گم ہویا بچہ جدی اکھاں دے سامنے ہوئے، اس والد دا کی عالم ہوئے گا۔ جدو باپ بیٹے دی ملاقات ہوئی ہے، کملی والے نے سمنظر نو ویکھیا، پانی پیش کیتا ہے، مہمان نوازی کیتی ہے۔ سرکار نے پوچھیا کس کمے واسطے آئے ہو؟ وہ کہندے نے سونیا اجے نہیں پتا کہ میں جدے تے بوئے تے آیا، اے آمینہ دا لال نبیاں دا سردار ہے، اجے نہیں پتا کہ میں امام الانبیاء دے دروازے تے آیا کھلوتا وا۔ او بندہ حضرت زید دا والدہ کھن لگا، اے جڑا بچہ تہاڈے کول غلام ہے، اے کوئی جدی پشتی غلام نہیں، انہوں دھوکے نال بیچیا خریدیا گیا ہے، اے میرا پتر لگدا ہے، میں نے بڑا پیارا لگدا ہے، میں دے واسطے بڑی دولت لے کے آیا وا،
اے سونا بھی حاضر ہے، اے چاندی بھی حاضر ہے، اے مال و دولت بھی حاضر ہے، سب کچھ دے دے مانگا، بس میرا بیٹا میں نو واپس کر دے ہو۔ سننا 31 چک والے ہو، میں سیرت مصطفیٰ بیان کرنا چاہنا وا، حضور دا طریقہ دسنا چاہنا وا کہ غریباں مجبوراں دے نال سرکار دا کیسا سلوک ہوندا ہے۔ آج اپنے معاشرے نو بھی تکنا ہے، جس شے دی لوگاں نو ضرورت ہوے اسی قیمتاں ودھا دینے ہاں۔ سیلاب دا بندیاں نے سنیا ہے کنک دا ریٹ 2000 تو 4000 کر چھڑیا ہے، ٹماٹراں دا ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا، جنہ چیزاں دی لوگاں نو ضرورت ہوندی ہے اسا مسلمان نبی دا کلمہ پڑھنے والے اپنے آقا دی سنت رو بھول گیا، حضور دی سیرت رو بھول گیا، اسی جس شے دی لوگاں نو ضرورت ہوندی ہے وہ دیاں قیمتاں ودھا کے منافع لینا شروع کر دینے ہاں۔ لیکن میرے لجپال نے فرمایا اے زید دے والد سن لے، اگر زید تیرے نال جانا چاہے گا محمد 1 روپیہ بھی نہیں لوے گا، بنا کسی قیمت تو تیرے نال روانہ کر دے گا۔ حالانکہ سرکار نو پتہ ہی سکا باپ میرے بوئے تے آیا کھلوتا ہے، میں ادھے کو جو منگاں گا ساری زمین میرے نال لوا دے گا، اپنے جگر دا ٹکڑا واپس لے کے جائے گا۔ لیکن کریم لجپال نے ایک کم نہیں کیتا، میرے سونے محمد کریم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کملی والے نے فرمایا اگر زید نہ جانا چاہے پھر میں زبردستی واپس نہیں بھیجاں گا، اگر زید جانا چاہے میں بنا قیمت تو تیرے نال روانہ کر دے مانگا۔ ہن باپ نے جدوں اے منظر ویکھیا او دے دل اندر تے خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیاں نے، کیڑا پتر ہے جڑا پیو نال نہیں جانا چاہے گا، کیڑا غلام ہے جڑا آزادی نو نہیں پسند کرے گا۔ انہاں دے چہرے تے خوشیاں تے بہاراں آ گئیاں نے۔ زید نو آدے نے آ جا میرے پترا، تیری امی تیرا راہ تکدی پئی ہے، تیریاں بہناں تیرا انتظار پیاں کر دیاں نے، اساں تے دنیا ساری چھان ماری ہے، تو سانو مل جاویں، بچیا آ جا اسی تنو لین واسطے آ گیا۔ قربان جاواں میرے سونے محمد دا اخلاق تے ویکھو، سرکار دا کردار تے ویکھو۔ حضرت زید کہندے نے ابا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے پر میں دنیا چھڈ دیواں گا، سونے محمد دا در چھڈ کے نہیں جاواں گا۔ میں کوئی جذباتی گلاں نہ پیا کردا، حوالہ بکھانا میری ذمہ داری ہے۔ غلام کہندا پیا میں آزادی نہیں چاہیدی، میں تے سونے محمد دا سنگ چاہیدا ہے۔ دوستان گرامی قدر باپ نے جدوں یہ گل سنی ہے پریشان ہو گیا، آکھن لگا ماں دا پیار چھڈ دتا ہے، ماں دا پیار بھول گیا ہے، انہاں دی غلامی اندر تو رہنا پسند پیا کردا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے جڑا جواب دیتا ہے، آپ نے فرمایا میرے سونے لجپال نے میں نے اتنا پیار دیتا ہے میں نے ماما دا پیار بھی بھول گیا ہے۔ یہ ہے اخلاق میرے سونے محمد کا، سب کہتے ہیں صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یا علی۔ یہ ہے کردار میرے سونے کریم محمد کا، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو غلامی کو پسند کر رہا ہے، آزادی کو ٹھکرا رہا ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، اپنا گھر اور ہوتا ہے کسی کا در اور ہوتا ہے۔ زید کہتے ہیں اگر محمد پاک کی غلامی مل جائے اس پہ لاکھوں آزادیاں قربان کر دوں گا۔ او دی وجہ کہ ہے کملی والے نے اتنا پیار دیتا ہے اخلاق دینا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ آج ساڑی دکان تے دکا جیا یتیم چھوڑ ملازم ہوئے، جدی ماں اس عصرے تے چھڑ کے جاوے، چلو روزگار کمانا سکھ جائے گا، ہنر سکھ جاوے گا، درزی ٹیلر استاد ہوئے، کوئی لکڑی دا کم کرنے والا استاد ہوئے، کوئی حجام استاد ہوئے، کوئی لوہار ہوئے، کسی بھی شعبے دا بندہ ہوئے،
کئی حسن اللہ دا ڈر رکھن والے، ورنہ کئی سال تک تو صرف وہ کو ٹاکی مرواندے رہندے۔ او سوچ اس یتیم دا گھر ادے روزگار دا انتظار پیا کردا، تو ان سکھا چھڑ سے نا اللہ شاگرد تن ہور دے دے سی، اور سکھن والے آ جا سن۔ اور نکی جی کو گل کرے نا کوئی نافرمانی کرے، اسی ویکھیا کئی استاد اے ہو جے ہوندن جڑے بچیاں نو تشدد کر دینے، مار دینے، گالیاں دیندے نے، ذلیل کر دینے۔ لیکن سنو میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے غلام نے 11 سال تک حضور دی بارگاہ دے اندر گھر دے کام کاج کرنے والے نے۔ آپ دستے نے کہ جدو سرکار میں 10 سالاں دا آس حضور دے گھر میں ملازم نوکر بن کے آیا، غلام بن کے آیا، کئی واری انج ہویا حضور میں نے کسے کم بھیج دے آئے، سرکار میں نے کسے دکان تے بھیج دے آئے، کسے صحابی نو بلان واسطے بھیج دے آئے، میں اپنے بچپن دی عمر دی وجہ تو بھول ویندا اس کہ میں کدے بہنا، راہ وچ بچیاں نال میں کھیڈن لگ پونا، ساری دیہاڑ اتھے ہی کھیڈ دے رہنا، شامی جدو واپس آنا نا مارنا یا ڈانٹنا تے رہ گیا ایک پاسے، سرکار کدی میں اچھی آواز نہ بھی نہ بولوں گے۔ اے ہے کردار میرے میلاد والے آقا دا۔ اج ضرورت میرے بھائی اس گل دیئے، حضور نے جڑا طریقہ سکھایا اس طریقے تے عمل کرو۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی سکی ماں نہیں، حضور نو دودھ پلان والی ماں جی حضرت سیدہ حلیمہ۔ لیکن حضرت حلیمہ جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے، بڑھاپے دا عالم ہے، سرکار مسجد اندر تشریف فرمانے، کملی والے رب دے یار نے ویکھیا حلیمہ آ گئی ہے، مینوں بچپن اندر دودھ پلان والی، مینوں جھولی اندر چا کے کھڈان والی ہے۔ رحمت کائنات اپنے مصلے تو کھڑے ہو گئے نے، نبیاں دے تاجدار جڑے عرشاں تے جاون، فرشتے راواں اندر انتظار پہ کر دے ہوندے نے، حضور اپنے مصلے تو کھڑے ہو گئے نے۔ صحابہ نہیں جان دے اے کون عورت ہے، اے کون بختہ والی عورت ہے۔ حضور دے صحابہ حیران نے، حضور دوڑ کے گئے نے، دروازے وچ اس عورت دا استقبال کر کے لے کے آئے نے، آ کے اپنے مصلے تے بٹھا دیتا۔ مصلے تے نہیں بٹھایا، مصلے تے اپنی چادر بچھا دیتی ہے۔ حضور نے مصلے تے اپنی چادر بچھا دیتی ہے، او دے اتے حضرت حلیمہ نو بٹھا دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ کدی سرکار دا متھا چم دیاں نے، کدی سرکار دے ہتھاں نو چم دیاں نے، کدی میرے آقا حضرت حلیمہ دے ہتھاں نو چم دے جا رہے نے، پیار محبت دیاں گلاں ہونیاں پیاں نے۔ صحابہ منظر تک کے حیران رہ گئے نے، اے کون بختاں والی مائی ہے جدا اللہ دا سوہنا پیغمبر ایڈا حیا کردا پیا، اتنا پیار ہوندا پیا۔ جدوں واپس جان لگی نے، سرکار نے ڈھیر سارے تحفے دیتے نے، بکریاں بھی دیتیاں نے، کھان پین دیاں چیزاں بھی دیتیاں نے، کپڑے بھی دیتے نے۔ جدو مائی دروازے وچوں باہر نکلی ہے، کملی والے دی اکھاں وچ آنسو نے، دور تک ویندے پے نے۔ جدو واپس آ کے بیٹھے نے، صحابہ نے پوچھیا اے سونیا کملی والے دسو اے کون عورت ہے جدا تساں اتنا احترام پہ کر دے ہو؟ سننا ہے کتی چک والے ہو، میں اپنے نہ جوان بھائیاں نو، انہاں نکیاں نکیاں بچیاں نو ہاتھ جوڑ کے اپنے نبی دی سیرت دا سبق سنا رہے ہیں۔ ساڈے آقا نے جڑی سکی ماں نہیں، دودھ پلان والی ماں دا ایڈا حیا کرنے والے نے، رب دے یار نے فرمایا اے میرے صحابہ اے کوئی عام عورت نہیں، اے او حلیمہ دائی ہے جدے سینے جو رب نے غذا عطا فرمائی ہے۔ آج میلاد منان والا امی جدو کوئی گل آکھے اکھڑ کے جواب دے وے، اے میلاد دا سبق نہیں ہے۔ آج میلاد منان والا ماں پیو دا نافرمان ہوئے، ایدہ مطلب ہے اس نے میلاد جو سبق ہی کوئی نہیں لیا۔ میں نے تسی ممبر تے بٹھایا، علامہ افتخار صابری صاحب نے ممبر تے بٹھایا، ساڈی ذمہ داری ہے اسی صرف شعر نہ سنائیے، اپنے کریم آقا دیاں سیرت دیاں گلاں سکھائیے۔ حضور دی زبان اندر صحابہ نے کدی اسی جھوٹ نہیں سنیا، سرکار ہمیشہ وعدے دی پابندی کر دے آئے۔ سرکار نے جڑی گل کیتی ہے کسے دے نال ہمیشہ دی پاسداری کیتی ہے۔ آج تساں تے میں کملی والے دا میلاد منان والے ہاں، حضور نہ پیار کرنے والے ہاں، سن ویکھنا چاہیے جس دا اسی کلمہ پڑھ دے ہاں او کہو جہی زندگی گزار کے گئے نے۔ اگر اسی طرح زندگی گزاراں گے اللہ بھی پسند کر لوے گا۔ بس میں اپنی گفتگو انہاں لفظاں تے مکانا چاہنا وا، حضور نو
اللہ کریم نے معیار بنایا کامیابی دا، حضور تو باہر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے دوواں جہان اندر کامیابی مل جاوے، اتھے بھی سرخرو ہو جاواں، اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی عزت والا مقام مل جاوے، حضور نال پیار کر لوے، اے دنیا دیاں رشتہ داریاں مک جان گیاں، اے دنیا دے تعلق مک جان گے، میرے سونے کریم لجپال دا تعلق کام آئے گا۔ اس واسطے شاعر بولیا دیا کیا، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ ایک باری سارے رل کے پڑھ لو تے چس آ جائے گی، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضرور۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار سرکار ضروری نے۔ اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی، محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، دن حشر دے بخشش لئی سرکار، دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا ہے، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا ہے، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا ہے، سرہانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا ہے، کیونکہ دن حشر دے بخشش لئی سرکار، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ کوئی شک نہیں بخشش واسطے حضور ضروری نے، تے جڑا ضروری ہوئے نا ان کنڈ کیتیاں گزارا نہیں ہو سکدا، دنیا چھڑیاں ہو سکدا ہے گزارا، پر محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، تے جدے تو بنا گزارا نہ ہوئے ادنا بنا کے رکھنی پونی ہے، انہاں پیار بھی کرو، انہاں دیاں سنتاں تے عمل کرو، انہاں دے چرچے کرو، انہاں دے نام دیاں محفلاں سجاؤ۔ آج دنیا دار دے نال ایک واری ٹریے نہ رل کے سفر کریے، اوکھا ویڑا آوے، اگر وہ خاندانی ہوئے بندے دا پتر ہوئے نا، اوکھے ویڑے وچ وہ بھی نال کھلوتو ہوندا۔ آج حضور دیاں محفلاں سجا، اوکھا ویڑا آیا، ویکھی لجپال باں کے میں پھڑ دے نے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ دعا ہے کریم اللہ